مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں مثال کے ساتھ، جسی نے سمجھا تو انشاءاللہ العزیز بہت کچھ اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اللہ والوں کے پاس جانا یہ کتنا قیمتی ہوتا ہے اور وہاں کیا ملتا ہے۔ میں نے پہلے جو کچھ بھی بیانات کیے ہیں ان بیانوں میں میں نے کامل مکمل شیخ اللہ والوں کا جو نام ہم لیتے ہیں نا، ان کے ساتھ کچھ شرائط جو پہلے میں نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ جو ہے نا وہ دیکھیں گے ہمارے بیانات کو تو وہ آپ کو مواد مل جائے گا۔ بہت کچھ میں نے تشریح کے ساتھ، آج اگر اس کو دہراؤں گا تو یہ بیان طوالت اختیار کر جائے گا۔ اللہ والوں کے پاس جا کے پھر عبادت کرنا، اس کا مثال دنیا کا میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ہر ملک جو بھی ہمارے دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ان کی ایک کرنسی ہوتی ہے، ان کی ایک ٹریزری ہوتی ہے، اس میں جتنا خزانہ ہوتا ہے اس خزانے کے مطابق وہ نوٹ جو ہے نا وہ بناتے ہیں۔ اگر وہ خزانہ کم ہوتا ہے، سونا کم ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس ملک کے جو نوٹوں کا جو ہے نا وہ ویلیو گر جاتا ہے۔ مثلا دیکھیں کہ امریکہ کا $1 ہے اور وہ بھی $1 ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھا جائے کہ اس کے $1 کے مقابلے میں شاید 150 اور 160 شاید اس کے قریب جو ہے نا وہ $1 بن جاتا ہے۔ وہ $1 اور پاکستان کے 160 یا 150 غالباً تقریباً میں مثال دے رہا ہوں، کوئی فکس بات تو نہیں ہے۔ اور ویسے آپ سعودی عرب دیکھیں، اس کے $1 کے مقابلے میں پاکستان کے شاید غالباً کم و پیش 40 یا 45 روپیہ جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ یہ کیوں؟ ان ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کے نوٹ کی جو ہے نا وہ حیثیت کیوں کم ہے؟ کیونکہ پاکستان کی جو کرنسی ہے، پاکستان کا جو ٹریزری ہے، اس میں جو ہے نا وہ سونا، وہ خزانہ کم ہے، اس وجہ سے اس کے نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہ زیادہ نوٹ چھاپتے بھی نہیں۔ اگر جتنے زیادہ نوٹ چھاپیں گے اس کے خزانہ اس کا کم ہے، پھر نوٹوں کی اہمیت گر جائے گی۔ امریکہ کے مقابلے میں جو ہے نا وہ برطانیہ کا اگر آپ 1 پاؤنڈ دیکھیں تو وہ ان سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ خزانہ، اس کا جو سونا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں وہ جتنے اس کے نوٹ ہوتے ہیں جس ملک کے خزانے کے مطابق بنائے جاتے ہیں، تو جتنا خزانہ ہوتا ہے نوٹ کا اتنا ویلیو ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال، دنیا کا مثال میں نے اس لیے دیا کہ دنیا کی مثال کو دیکھ کر ہم دنیا کی ہر بات جلدی سے جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اور مان لیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو ایک روحانی جہان، روحانی ملک بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ آپ دیکھیں پھر سوچیں، اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا، یہ اندر میں ایک جو ہے نا ایک قلب ہے، ایک ٹریزری ہے، اس میں اللہ والا اپنی نظر سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا خزانہ بھر دیتا ہے، خزانہ بھر دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، اس میں باطن کا اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ یہ قلب ہوتا ہے، اس میں خزانہ اللہ کی ذکر کا آ جاتا ہے، اور جس کے قلب میں جتنا ذکر کا نور، ذکر کا خزانہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی نمازوں اور اس کی باقی دیگر نوافل عبادات کی اتنی اہمیت اور امتیوں سے اور بندوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر جس کے قلب میں خزانے میں کمی ہے، اللہ کے ذکر میں، اس کے نور میں کمی ہے، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی جتنی بھی عبادات ہوتی ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ذاکر کے مقابلے میں۔ تو دیکھیں ہر ملک کو خزانے کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ملک جد و جہد کرتا ہے کہ میرا خزانہ بڑھ جائے تو جو ہے نا ہمارے نوٹ کی جو ہے نا آگے ملکوں میں اہمیت بڑھ جائے۔
تو میرے بھائیوں اس وجہ سے مومن کی بھی یہ جستجو ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تاکہ میرے اندر والے جو ملک ہیں نا، اندر میں قلبی ملک، روحی ملک، اور وہ ملک جو ہے نا یہ روحانیت کا ایک جہان بند ہے اندر میں۔ مومن اللہ والوں کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اس وجہ سے جاتا ہے کہ میرے قلب میں خزانہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بھی بہت بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی بھی ذاکر، جس کا قلب ذاکر ہوتا ہے، جس کا روح ذاکر ہوتا ہے، جس کے سارے لطائف ذاکر ہوتے ہیں، ذکر والا جس نور جو ہے نا، جس کے اندر میں یہ ذکر کے نور کا خزانہ آ جاتا ہے نا، ذاکر جب بن جاتا ہے نا، تو اس کی ایک نفل جو ہوتی ہے نا، وہ 1000 نفلوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک نفل 1000 نوافلوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ جب وہ بندہ ذاکر جس کے اندر میں خزانہ ہوتا ہے ذکر کا، جب وہ نماز ادا کرتا ہے، ایک نفل ادا کر دیتا ہے، اندر والا ملک جس کا اس خزانے سے خالی ہوتا ہے، اس کی عبادت کی، اس کے نوٹوں کی اتنی اور اس کے مقابلے اہمیت نہیں ہوتی، وہ 1000 رکعتیں پڑھے اور یہ ذاکر ایک نفل پڑھے، ایک رکعت پڑھے، اس کی ایک رکعت 1000 رکعتوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو کوشش میرے بھائی کس کی کرنی چاہیے؟ ذکر والے خزانے کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے یا نوٹوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیں صحابیوں میں یہی فرق تھا اور منافقوں میں یہ فرق تھا۔ منافق جو تھے نا، وہ عبادت والے نوٹ بڑھانے چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، حضور کی صحبت کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ ہمارے جیسا ہے۔ تو ان بدبختوں کے لیے کیا کہا گیا، اس کا ٹائٹل ان کو کیا دیا گیا کہ یہ منافق ہیں۔ ان کی نماز، اس کی مسجد کو جلایا گیا، حضور کے زمانے میں مسجد کو آگ لگائی گئی۔ کیونکہ اس کا اندر جو تھا خزانے سے محروم تھا، بنا خزانے سے وہ عبادت کرتے تھے، اس عبادت کی اللہ کے حضور میں کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ منافق بن گئے۔ اور صحابیوں نے کیا کیا؟ پہلے آقا کی در دولت میں ادب سے آئے، حضور سے توجہ لیا، اور آقا کی توجہ سے اس کے سینے میں ذکر کا نور آ گیا، اس میں ذات کے ذکر کا نور آ گیا، اپنے پروردگار کے محبت کا نور آ گیا۔ پھر اس کی شان اتنی بلند اور بالا ہو گئی کہ قیامت تک کوئی بھی جتنی بھی عبادت اور ریاضت کرے مگر صحابی نہیں بن سکے گا۔ صحابیوں کے ملک میں اندر میں آقا کی توجہ سے جو طاقت آئی، جو خزانہ آیا نا، قیامت تک کسی اور کے سینے میں کسی اور کی توجہ سے وہ تو نہیں آ جائے گا۔ آئے گا ضرور مگر اس میں فرق ہوگا۔ وہ نبوت والی نگاہ سے فیض پانے والے تھے، اب قیامت تک نبوت ختم ہے، میرا آقا آخری نبی تھا۔ اب کیا ہے؟ ولیوں کی توجہ سے جسے یہ خزانہ ملتا ہے وہ فیض ولایت ہے، اس کا راستہ جدا ہے، فیض محمدی ہوتا ہے مگر راستہ الگ ہوتا ہے۔ صحابیوں کو نبوت والے طریقے سے فیض ملا تھا، نبوت والی نگاہ سے فیض ملا تھا، اس کا جو خزانہ تھا نا، اس وجہ سے طاقتور اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس کی شان اوروں کے مقابلے میں زیادہ بن گئی۔ اور ہمیں قیامت تک جو ملے گا یہ خزانہ، وہ ولایت والے طریقے سے ملے گا۔ تو میرے بھائیو، اس وجہ سے مومن جستجو کرتے رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی ایسا کامل مل جائے جس کی توجہ میں یہ اثر ہو، یہ تاثیر ہو کہ میرا مردہ قلب جو ہے اللہ اللہ کی ذکر میں جاری ہو جائے، میرے قلب میں ذکر والا نور آ جائے، میرے روح میں ذکر والا نور آ جائے۔ یہ میرا اندر ایک ملک ہے، اس میں یہ توجہ کے ذریعے سے اللہ اللہ کے ذکر کا خزانہ آ جائے تاکہ میری نماز، روزہ، صدقہ اور خیر خیرات کی اللہ کے حضور میں اہمیت بڑھ جائے، اہمیت بڑھ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس وجہ سے میرے رب نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی معیت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ کیوں؟
اس وجہ سے سچوں کے سینے میں خزانہ ہوتا ہے، وہ اپنی توجہ سے، نگاہ سے تمہارے ویران ملک میں وہ خزانہ ڈال دیتا ہے۔ اے پروردگار، پھر کیا ہوگا اللہ کے حضور میں؟ کیا ہوگا میرا؟ اے میرے بندہ، اے میرے بندے، تمہارے اندر میں، تمہارے ملک میں میرے ذکر کا خزانہ جب آ جائے گا نا، تو میرے حضور میں تمہاری نمازوں کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔